بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج 7 اگست ہے، اتوار کا دن، سن 2022، شام کا وقت۔ آپ کا اپنا میزبان جاوید اقبال آپ کی اپنی خدمت میں، آپ کے اپنے یوٹیوب چینل پہ نئی کہانی کے ساتھ، نئے پروگرام کے ساتھ، نیا سوال و جواب اور نئے شعر کے ساتھ ایک دفعہ پھر بفضل خدا حاضر ہے۔ آپ سب کو میری طرف سے سلام پہنچے۔ کیسے آپ سب لوگ؟ ٹھیک ہیں، خیریت سے، خوش و خرم ہیں؟ اللہ آپ کو ہمیشہ سرسبز و شاداب رکھے، آمین۔ جی ناظرین، آج جو کہانی آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں وہ روزانہ کی طرح انٹرسٹنگ ہے، بس آپ کی توجہ کی ضرورت ہوتی ہے، غور سے سنا کریں اور سمجھا کریں۔ آج کی کہانی جنگل کے بادشاہ یعنی ایک شیر کی سناتا ہوں آپ کو۔ جنگل کا بادشاہ شیر کو کہا جاتا ہے، لکھنے والے لکھتے ہیں کہ کسی جنگل میں ایک شیر عمر کے پچھلے حصے میں تو جا ہی چکا تھا، مگر اتنا کمزور نہیں ہوا تھا کہ وہ اپنا شکار نہ کر سکے۔ ہوا یہ کہ کسی لڑائی میں، کسی حادثے میں، آپسی کسی لڑائی میں اس کی کمر کی ہڈی کے اوپر چوٹ آئی، سپائن کے اوپر چوٹ آنے سے اس کے جسم کا پچھلا حصہ یعنی پچھلی دونوں ٹانگیں ناکارہ ہو گئیں، ڈیمیج ہو گئیں، چلنے پھرنے کے قابل نہ رہیں، بے جان ہو گئیں۔ اب شیر کے لیے جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا تھا ویسے ویسے اس کے لیے تشویش اور پریشانی کا عالم بڑھتا جا رہا تھا، اضافہ ہوتا جا رہا تھا اس کی پریشانی میں، اس کی مصیبتوں میں، سوچ سوچ کر کہ میں زندہ تو ہوں مگر زندہ نہیں ہوں۔ اب اگر میں آگے بڑھوں گا زندگی میں تو کیسے، کیوں، یہ ایسے کیسے ممکن ہے؟ بس اسی سوچ میں پڑے پڑے باقی کا جو اس کا وزن تھا، جو اس کی جسامت تھی، وہ بھی کمزور ہوتی گئی، وزن کم ہوتا گیا، کمزور ہوتا گیا، لاغر ہوتا گیا۔ بچا کھچا کھانا اپنی اگلی ٹانگوں پر چل کر، پچھلے جسم کو گھسیٹ کر، تھوڑا بہتا موومنٹ حرکت میں کر کے پانی پی لیتا، یا پھر دوسرے شیروں کا مارا ہوا تھوڑا بہت ہڈیاں یا بچا کھچا گوشت کھا کر زندہ تو تھا مگر نہ ہونے کے برابر۔ آپ کو پتا ہے شیر گھاس تو کھانے سے رہا، اور اس کو ایک خاص مقدار میں گوشت کی ضرورت ہوتی ہے، اور گوشت بھی تازہ کھانا پسند کرتا ہے، اور سب سے بڑھ کر اپنے ہاتھوں سے شکار کیا ہوا تازہ گوشت اس کی مرغوب غذا ہوا کرتی ہے، پسندیدہ خوراک ہوا کرتی ہے۔ خیر، ایک دن اسی طرح سے سوچوں میں گم، اپنے مستقبل کے تفکرات میں ڈوبا ہوا بیٹھا ہوا تھا ایک درخت کے سائے کے نیچے کہ اس کے پاس ایک لومڑی گزری۔ اس نے لومڑی کو آواز دے کر روکا شیر نے، اور کہا یہ کہ لومڑی بھی، بات یہ ہے کہ آپ کو پتا ہے میں آپ پہ حملہ نہیں کر سکتا، میں آپ کو دبوچ نہیں سکتا، آپ کو کھا نہیں سکتا، آپ صرف میری بات تو سن سکتی ہیں نا، تھوڑے فاصلے پہ کھڑا ہو کر سن لے۔ لومڑی نے کہا ہاں یہ ممکن ہے۔ اسے پتا تھا، نظر آ رہا تھا، وہ حالات و واقعات سے واقف تھی کہ جنگل کے بادشاہ اب شکار کرنے کے لائق یا حملہ کرنے کے قابل نہیں رہے۔ اس تھوڑے فاصلے کو بنائے ہوئے، تھوڑا فاصلہ رکھتے ہوئے کھڑی ہو گئی، اور اس نے پوچھا جی حضور فرمائیے کیا حکم ہے میرے لیے؟ بادشاہ سلامت نے کہا بات یہ ہے کہ حکم کیا کرنا ہے، میں نے ایک عرضی ہے۔ یقین جانو، آپ اپنا رنگ دیکھو میرا رنگ دیکھو، اپنے کان دیکھو میرے کان دیکھو، اپنا چہرہ دیکھو میرا دیکھو، اپنی ٹانگیں دیکھو میری دیکھو، ناخن تک دیکھو۔ لومڑی نے حیرت سے پوچھا، حیرانی سے پوچھا اچھا پھر؟ اس نے کہا کیا تمہیں نہیں لگتا کہ ہم پچھلی کسی نسلوں میں رشتہ دار ہیں، قریبی؟ ہو سکتا ہے آپ کی اور میری ماں سگی بہنیں ہوں پچھلے زمانے میں، آپ اور میں اس طرح سے خالہ زاد بہن بھائی ہوئے۔ اب لومڑی کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی، وہ سمجھ گئی
کہ یہ صرف چاپلوسی کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہے، یہ سارا کچھ جو کچھ مجھے سنا رہا ہے، یہ جو رام کہانی سنائی جا رہی ہے، یہ خوشامد کے علاوہ کیا ہو سکتا ہے؟ اس نے کہا اصل بات کریں بادشاہ سلامت، مدعا بیان کریں، اصل بات کی طرف آئیں، مقصد بتائیں مجھے یہاں روکنے کا، بات کرنے کا۔ اس نے کہا بات یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ میں شکار کرنے کے قابل نہیں رہا، اور آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ میں بغیر گوشت کے زندہ رہ ہی نہیں سکتا، میری زندگی اور گوشت شکار دونوں لازم و ملزوم ہیں، ایک دوسرے کے بغیر نہیں رہ سکتے۔ گھاس کھانے کا ہمارے اندر یہ صلاحیت ہی پیدا کرنے والے نے نہیں رکھی ہوئی، گوشت کے علاوہ میری کوئی اور خوراک نہیں ہے۔ آپ اگر چاہو تو میری اس معاملے میں تھوڑی بہت خدا ترسی کرتے ہوئے میری امداد مدد کر سکتی ہو۔ اچھا، لومڑی نے کہا جی فرمائیے وہ کیسے میں آپ کی مدد کر سکتا؟ شیر نے کہا یہاں میں درخت کے نیچے بیٹھتا روزانہ دیکھتا ہوں، بیٹھا ہوا یہاں پہ، کہ میرے پاس ایک بہت تندرست تنا بار اور ہٹا کٹا ہرن گزرتا، ہرنی ہے، بڑا گوشت ہے اس کے اوپر۔ اگر تم اسے بھلا پھسلا کر کسی طریقے سے ہیلے بہانے سے میرے پاس لے آؤ، میرے قریب لے آؤ، تو میں ایک ہی جھپٹا مار کر جھپٹ کر اس کو قابو کر لوں گا اور اپنے پیٹ کی بھوک مٹا لوں گا۔ کئی دنوں تک مجھے پھر مرنے کی فکر نہیں رہے گی، یا یوں کروں گا کہ اسے 2-3 دنوں میں ختم کروں گا، کھاتا رہوں گا تھوڑا تھوڑا کر کے، اور اس میں تمہارا کیا بگڑنے والا ہے؟ خیر، لومڑی کے دل میں رحم آیا، تھوڑی سی خدا خوفی اس کے دل میں آئی، لیکن اس نے سوچا بیچارے ہرن کا کیا قصور ہے، ہرنی معصوم جانور ہے۔ پھر اس نے سوچا کہ بنانے والے نے، خالق کائنات نے انہی جانوروں کو اس شیر کی خوراک کے طور پر بھی رکھا ہوا ہے۔ پھر اس نے ارادہ کیا کہ میں کچھ سوچتی ہوں۔ اس نے وعدہ کیا شیر سے کہ آپ کی ترغیب کے بارے میں، آپ کی تجویز کے لیے، میں آپ کی بھلائی کے لیے، بہتری کے لیے کچھ کرتی ہوں۔ اگلے دن لومڑی جو تھی وہ ہرنی کے پاس گئی اور جا کر اسے کہنے لگی بات یہ ہے کہ آپ کو تو پتہ ہے پیاری ہرنی، آپ کو تو پتہ ہے جنگل کا بادشاہ جو ہے وہ انتہائی لاغر، بیمار، کمزور اور مفلوج ہو چکا ہے، اب وہ قریب المرگ ہے، مرنے کے قابل ہے، اب اس کی زندگی نہ ہونے کے برابر رہ گئی ہے، اور اس نے مجھے یہ کہا ہے کہ میں نے ہرنی سے ایک خاص بات کرنی ہے، اور وہ بھی کان میں، اس ہرنی کے کان میں کرنی ہے۔ میں آپ کو یہ مشورہ دیتی ہوں کہ بادشاہ سلامت کی، جنگل کے بادشاہ کی بات یہ جا کر سن لیں، کان میں صحیح سن لیں، ہو سکتا ہے وہ جنگل کی بادشاہت آپ کے نام کر دیں، آپ کو اپنا وارث مقرر کر دیں، اپنی بادشاہت وراثت میں آپ کو منتقل کر دیں۔ اب ہرنی جو تھی وہ لومڑی کی باتوں میں آ گئی۔ کہتے ہیں نا کہ لالچ بری بلا ہے۔ خیر، اس نے سوچا ہاں کیسا ہی اچھا ہو، کتنی عمدہ بات ہو، اگر مجھے جنگل کی بادشاہت مل جائے، اور پھر وہ شیر تو ویسے بھی ناکارہ ہو چکا ہے، وہ میرا کیا بگاڑ لے گا؟ وہ چنگیاں مارتی ہوئی، بھاگتی ہوئی، پھرتیلے انداز سے چھلانگیں مارتی ہوئی، لومڑی کے ساتھ بھاگتی ہوئی شیر کے پاس پہنچی۔ شیر نے کہا کہ میں بات آپ کی کان میں سناؤں گا، اپنا کان میرے منہ کے قریب لائیں۔ ہرنی نے ڈرتے ڈرتے آگے کان کیا۔ اچھا، شیر نے اس کا مزید حوصلہ بڑھایا ہرنی کا، اور اس سے یہ کہا کہ میرے سے کیوں ڈرتی ہو، میں تو شکار کے قابل ہی نہیں رہا، آپ میرے قریب آ جاؤ، میں جو بات آپ سے کرنا چاہتا ہوں نہیں چاہتا کہ اسے کوئی اور سن لے، وہ خاص بات صرف آپ کے کان میں بتانا چاہتا ہوں۔ ہرنی نے ڈرتے ڈرتے، جھجکتے تھوڑا سا قدم آگے بڑھایا، اور شیر جھپٹا اس کے اوپر، پنجے میں اسے گاڑنے کی کوشش کی۔ اچھا، اس کا ایک کان
اس کے ہاتھ میں شیر کے آیا، آدھا کان اس کے ہاتھ میں رہ گیا شیر کے، اور ہرنی وہاں سے بھاگ گئی۔ موقع واردات سے، خطرے کے چنگل سے نکل گئی۔ ابھی 2 دن گزرے تھے کہ شیر نے پھر لومڑی کا ترلا مارا، اس سے ریکویسٹ کی، گزارش کی، منت ترلے سے کام لیا کہ ایک دفعہ، صرف ایک دفعہ پھر اس ہرنی کو لے کے میرے پاس آؤ، میں نے قریب سے دیکھا ہے، اس کے اوپر تو بڑا گوشت ہے، میرے منہ میں ابھی بھی پانی آ رہا ہے، یہ تو بہت بڑی، اتنا وزنی ہرنی ہے کہ میرے کئی دن کا کھانا بن جائے گا، ایک دفعہ اسے دوبارہ لے آؤ، میں اسے نہیں جانے دوں گا۔ ہرنی نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں دوبارہ کوشش کرتی ہوں۔ دوبارہ ہرنی کے پاس لومڑی چلی گئی اور جا کر کہا، ہرنی سے کہنے لگی، ابے بیوقوف ہرنی، جنگل کے بادشاہ نے تو آپ کا کان پکڑنے کی کوشش کی تھی، اب اس میں کچھ بتانے کے لیے، اور ایک تم بے وقوف ہو کہ اپنا کان چھڑانے کے چکروں میں اپنا کان کٹوا بیٹھی ہو، زخمی کروا لیے۔ یہ تمہاری کم عقلی اور بے وقوفی سے ایسا ہوا ہے۔ بادشاہ سلامت کی کوئی ایسی ارادہ نہیں تھا، اس کا کوئی ایسی نیت نہیں تھی کہ وہ آپ پر حملہ کرتا، وہ تو اس قابل ہی نہیں ہے۔ اس نے تو کوشش کی آپ کا کان پکڑ کر منہ کے قریب کر کے آپ کو کچھ بتائے۔ اچھا، ہرنی پھر معصوم جانور پھر لومڑی کے کہنے پر آ گئی، اس کی باتوں میں آ گئی، دوبارہ اس کے ساتھ چل دی۔ دوبارہ سے جا کے شیر کے پاس اسی طرح سے شیر نے ہمت بڑھا کر، حوصلہ دے کر اسے اپنے پاس بلایا اور قریب کر کے اب کی بار ایسا حملہ کیا دونوں ہاتھوں سے کہ ہرنی کے پاس بچ کر بھاگنے کا، نکل جانے کا موقع باقی نہ رہا۔ اسے اتنا وقت ہی نہیں دیا کہ وہ جان بچا کر نکل سکے وہاں سے۔ اس کو وہیں پہ اپنے پنجے گاڑنے کے بعد اس نے تیا پنچا اس کا کر دیا شیر نے، اور آرام سے بیٹھ کر کھانے لگ گیا۔ اچھا، اس کا سار اتار کے نہ ہرنی کا ایک سائیڈ پہ کر دیا، اس کو اپنے دانتوں میں چبا کر توڑ دیا اس کی کھوپڑی کو، اور ایک سائیڈ پہ رکھ دیا کہ یہ بعد میں کھاؤں گا۔ ہرنی نے، جو لومڑی تھی نا وہاں پہ کھڑی ہوئی، اب اس کے منہ میں پانی آیا۔ اس نے سوچا یہ کہ میں شیر کی دوسری طرف سے ہو کر اگر یہ کھوپڑی اٹھا لوں تو اس کے اندر تو بڑا مزیدار اور لذیذ قسم کا مغز ہوتا ہے، کیوں نہ میں وہ کھاؤں۔ اس نے یہی سوچنے کے بعد چل دی ادھر کی طرف، شیر کے پیچھے سے ہو کر، الٹی سائیڈ سے ہوتے ہوئے، تاکہ شیر کو پتہ نہ چلے۔ اس نے آ کر چپکے سے وہ کھوپڑی اٹھائی اور دور لے جا کر بیٹھ کر سارا مغز، دماغ ہرنی کا کھا لیا، اور واپس اسی طرح سے آ کر اسی جگہ پر وہ کھوپڑی رکھ دی۔ بادشاہ کو، جنگل کے بادشاہ کو، یعنی شیر کو پتہ نہ چلا سارے اسکیم کا، ساری کارروائی کا اسے علم نہ ہوا۔ سارا جب گوشت کھا چکا ہرنی کا، تو شیر نے فوری طور پر وہ کھوپڑی کی طرف دیکھا اور اسے کھول کر دیکھا، اس کے اندر دماغ نہیں تھا، مغز نہیں تھا۔ اس نے لومڑی سے کہا، بھی لومڑی یہ بتاؤ کہ اس کا دماغ کدھر گیا، کہیں تم تو نہیں کھا گئی؟ اب لومڑی نے کہا، بادشاہ سلامت، اس کا دماغ تھا ہی نہیں۔ اس نے کہا، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ایک زندہ جانور تھا، چلتا پھرتا، اٹھتا بیٹھتا، دماغ کے بغیر کیسے یہ سارا کچھ کر سکتی ہے؟ تو لومڑی نے کہا، جی ایک ایسی حرکت میں آپ کو بتاتی ہوں جو واقعی دماغ کی موجودگی میں نہیں کر سکتی تھی، اور وہ حرکت ہے، پہلی دفعہ جان بچا کر بھاگنے کے بعد اگر اس میں دماغ ہوتا، رتی برابر بھی دماغ ہوتا، عقل ہوتی، تو دوبارہ کبھی آپ کے پاس آپ کی بات سننے نہ آتی، میرے بہکاوے میں، میری باتوں میں آ کر اپنی جان کو خطرے میں نہ ڈالتی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی کھوپڑی خالی تھی۔ اب شیر کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی، اور اس کے پاس اس بات کا کوئی جواب نہیں تھا، لیکن سلسلہ یہیں پہ ختم نہیں ہوا۔
اس نے معاف کر دیا لومڑی کو، چلو اس نے کھا لیا کوئی بات نہیں، کہنے لگا اب بات یہ ہے کہ اب یہ تو میں نے کھا لیا، اس کے علاوہ مجھے کوئی جانور قریب نظر نہیں آتا، تم کوئی سکیم لڑاؤ کہ میرے لیے چھوٹا موٹا کچھ تھوڑا بہت انتظام گوشت خوری کا ہو جایا کرے یہاں بیٹھے بیٹھے۔ تو لومڑی نے کہا بالکل ٹھیک ہے، میں جا کر جنگل میں ایک کام کرتی ہوں۔ لومڑی جنگل میں گئی اور اس نے سارے جانوروں سے کہا کہ جنگل کا بادشاہ بیمار ہے، سخت علیل ہو چکا ہے، لاغر ہو چکا ہے، آپ سارے لوگوں کا قانونی اور اخلاقی فرض ہے کہ آپ اس کی تیمارداری کرو، اس کی بیمار پرسی کے لیے جاؤ، اس کی عیادت کرو۔ سارے جانوروں نے سننے کے بعد اثر لیا اور باہر بیٹھے درخت کے نیچے ہوئے بیٹھے جانور کے پاس ایک وقفے کے ساتھ سارے عیادت کر کے باری باری واپس آ جاتے۔ اب شیر نے سوچا کہ یہ تو میرے قریب آتے ہی نہیں، دور بیٹھے بیٹھے میرا حال پوچھ کے چلے جاتے ہیں، میں پکڑوں گا کیسے؟ اس نے اپنے اگلے قدموں پر وزن ڈالتے ہوئے، پچھلے جسم کو گھسیٹتے ہوئے قریبی ایک غار میں جا کے گھس کر بیٹھ گیا۔ وہاں غار میں گھس کر اپنا ڈیرا لگایا، اور جو بھی جانور آتا وہ ظاہر ہے غار کے اندر جاتا شیر کا پتہ لینے کے لیے، عیادت کے لیے، تیمارداری کے لیے، بیمار پرسی کے لیے، اور پھر کبھی بھی غار سے باہر زندہ واپس نہ آتا، وہ شیر کے معدے کا لقمہ بن جاتا ہر جانور جو اندر جاتا۔ کئی دن اسی طرح سے گزرتے گئے، شیر کو گزارے مافک اپنی خوراک ملتی رہی، وقت کا پہیہ گھومتا رہا، وقت گزرتا رہا۔ ایک دن اتفاقاً ایسا ہوا کہ کئی دن تک 2-3 دن سے شیر کو کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں ملی، کوئی جانور عطا پتہ لینے عیادت کے لیے آیا نہیں، اور لومڑی وہاں سے گزر رہی تھی۔ اس نے باہر کھڑے کھڑے جھانک کر اندر دیکھا غار کے، شیر سے کہا ہیلو ہائے۔ شیر نے کہا آپ تو میری خالہ کی بیٹی ہو، آپ ایک کام کیوں نہیں کرتی ہیں، آؤ ادھر اندر، آپ کو میرے سے کیا خطرہ ہے، آپ اندر آ جاؤ غار میں، یہاں آ کر بیٹھ کر مجھے جنگل کا حال احوال سناؤ، میں خود تو پھر کر دیکھ نہیں سکتا، آپ کے ذریعے مجھے خبر اخبار پہنچ جاتی ہے اور مجھے خوشی ہوتی ہے، باخبر رہتا ہوں اپنے قرب و جوار سے، اپنے حالات و واقعات سے۔ اب لومڑی نے ایک خاص جواب دیا، اس نے کہا بادشاہ سلامت، اس وہ جو ہرنی میں آپ کے پاس لائی تھی نا، اس کی کھوپڑی میں ہو سکتا ہے دماغ نہ ہو، لیکن میری کھوپڑی خالی نہیں ہے۔ بادشاہ سلامت نے کہا میں تمہاری بات سمجھا نہیں۔ کہتی سمجھاتی ہوں میں، بات یہ ہے کہ جہاں پہ میں کھڑی ہوں غار کے منہ پہ بہت سارے جانوروں کے فٹ پرنٹ ایسے لگے ہوئے ہیں، نقش قدم، پیروں کے نشان، جو غار کے اندر جاتے ہیں، مگر باہر کو آتے ہوئے قدم کسی کے نہیں لگے ہوئے۔ یہ سارا کچھ جان کر، دیکھ کر، اتنا بڑا اشارہ سمجھ کر بھی میں اگر ہوش کے ناخن نہ لوں، عقل سے کام نہ لوں، تو مجھے ہوشیار اور چالاک لومڑی کون کہے گا، میری ذہانت کی کہانیاں اور قصے کون سنایا کرے گا۔ یہ تھی جی ناظرین آج کی کہانی جو میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہ رہا تھا، امید ہے آپ کو پسند آئی ہو۔ بڑھتے ہیں پروگرام کے دوسرے سیگمنٹ کی طرف، آپ کا فیوریٹ اور پسندیدہ سیگمنٹ ہے آج کا سوال۔ پچھلے پروگرام میں نے آپ سے یہ پوچھا تھا کہ یہ فرمائیں کہ اللہ کے اس برگزیدہ پیارے نبی کا نامی اس میں گرامی بتائیں جنہوں نے دنیا میں جہاد، مال غنیمت تقسیم کرنے کی روایت ڈالی، فی سبیل اللہ کی راہ میں مال غنیمت تقسیم کرنے کی روایت ڈالی۔ یہی سوال تھا نا؟ میرا تو خیال ہے یہی تھا، بہرحال جہاد کی، یا پھر میرے خیال سے اگلا سوال تھا۔ سوال یہ ہے کہ جہاد کا حکم یا ترغیب دنیا میں
किस नबी ने सबसे पहले दी? जी उनका नाम नामी इसमें ग्रामी है, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम। आज का सवाल नोट फरमाएं जिसका जवाब आपने मुझे अगले प्रोग्राम तक देना है। आज का सवाल बड़ा ही आसान है हमारा, जोग्राफिया, पाकिस्तान के जोग्राफियाई उलूम के बारे में। ये बताएं कि पंजाब के 5 दरिया एक जगह पर जाकर दरियाए सिंध में गिर जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं दरियाए सिंध में। आपने उस इलाके का, उस जगह का नाम बताना है। वो कौन सा इलाका, मकाम है जहाँ पर जाकर पंजाब के 5 दरिया दरियाए सिंध में गिर जाते हैं, शामिल हो जाते हैं। जी तो प्रोग्राम का तीसरा, आखिरी और मज़ेदार आपका फेवरेट सेगमेंट आपकी खिदमत में पेश करता हूँ, और वो है आज का शेर। जी नाजरीन, आज का शेर इस तरह से है, जहाँ जहाँ कोई ठोकर मेरे नसीब में थी, जहाँ जहाँ कोई ठोकर मेरे नसीब में है, वहीं वहीं लिए फिरती है जिंदगी मुझको। ये था जी आज का शेर, और आज का प्रोग्राम इसी नुक्ते पर, इसी पॉइंट पर क्लोज करते हैं। उम्मीद है आप प्रोग्राम को पसंद करेंगे और अपने कीमती फीडबैक से भी आगाह रखेंगे। खुश रहें, खुश रखें, खुशियाँ बांटें, खुशियाँ समेटें, अपना अपने प्यारों का और अपने चैनल का ढेर सारा ख्याल रखा करें। रब रखा और पाकिस्तान जिंदाबाद।